کل جب میں دادا جان کو ہمایوں کا مقبرہ دکھانے لے گیا تھا تو میرا پیر مڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے پیر میں موچ آ گئی، چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو گھر آ کر سب سے پہلے گرم پانی سے سیکتا ہوں، پھر دادا جان موچ کو دور کرنے کے لیے مالش کر دیتے ہیں۔ یہ ہے چوٹ اور یہ ہے میرے پیر میں ہونے والا درد، جو کہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا ہوگا، لیکن میرے ریئیکشن سے آپ کو محسوس تو ضرور ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے وہ موجود نہ ہو۔ جس طرح آپ میرے درد کو دیکھ نہیں سکتے یا کسی کے بھی درد کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن درد تو ہے، اسی طرح اگر اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ درد ہونے والے کے ریئیکشن کو دیکھ کر درد کو محسوس کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر چاند، سورج، زمین و آسمان، صبح و شام، ہوا، پانی، بارش، گرمی، ٹھنڈی، پہاڑ، پیڑ پودے، چرند پرند، انسان، جنات، ہر ایک چیز کو دیکھ کر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ پھر درد کو دور کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے دوائیاں کھاتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ شافی اللہ کافی بھی پڑھتا ہوں، تاکہ اللہ کے نام کی برکت سے جلد شفا مل جائے۔ اللہ شافی اور اللہ کافی دوا کھانے سے پہلے پڑھے یا دوا کھاتے وقت پڑھے۔ پھر آرام کرنے سے پہلے درد دور کرنے کی دعا پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عثمان بن عاص کے بدن میں درد پیدا ہو گیا تو وہ ہمارے نبی کے پاس آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا، تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کی تکلیف ہو رہی ہے اور جس سے ڈر رہا ہوں۔ تو جب بھی آپ کو آپ کے بدن میں کہیں بھی درد ہو تو یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کا درد دور ہو جائے گا۔ پھر آرام کرنے چلا جاتا ہوں۔ آپ سب میری شفا یابی کے لیے ضرور دعا کریں۔ پیر میں موچ آئے ہوئے آج 1 دن سے زیادہ ہو چکا ہے، الحمدللہ اتنا صحیح ہو چکا ہے کہ چلنے کے قابل ہو گیا، لیکن ابھی بھی کافی درد ہے اور پیر موڑ کر بیٹھا بھی نہیں جا رہا، تو ایسے ہی بیٹھ کر اللہ کی دی گئی نعمتوں سے دن کا کھانا کھاتا ہوں۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً سختیوں کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے کوئی مصیبت دی ہے، کوئی تکلیف دی ہے، تو اس کے بدلے اللہ نے مجھے بہت بڑی مصیبتوں سے ضرور بچایا ہوگا جس کا مجھے علم نہیں۔ اسی طرح اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ چھوٹی سی مصیبت دے کر آپ کو بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اور ہم پر جو مصیبت آتی ہے ان کے ذریعے اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا کون سا بندہ ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر دوا کھانے کی دعا پڑھ کر دوا کھاتا ہوں۔ اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے پروردگار شفا عطا کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے دے جس میں بیماری بالکل بھی باقی نہ رہے۔ جب بھی کوئی مریض ہمارے نبی کے پاس آتا تو آپ یہ دعا پڑھ کر اس کو دم کر دیتے، اور یہ دوا کھاتے وقت پڑھنے سے جلدی شفا مل جاتی ہے۔ آپ دوا کھانے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر باہر نکل جاتا ہوں اور چل کر دیکھتا ہوں تو الحمدللہ پہلے سے کافی صحیح ہو گیا ہے اور چلنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ پھر گنے کا جوس لیتا ہوں۔ کیا شان ہے اس رب کی جس نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، جس کے اندر ہمارے لیے بے شمار فائدے ہی فائدے رکھے، تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر گنے کا جوس کھڑے کھڑے ہی پیتا ہوں، کیونکہ پیر کے بل بیٹھا نہیں جا رہا تھا اور کچھ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، تو اس صورت میں کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے، لیکن ہمارے نبی نے بلا وجہ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ تو جس سنت کے مقابلے میں ایسی سنت آ جائے جس سے نبی نے منع فرمایا تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو عمل ہمیشہ حکمی حدیث پر کیا جاتا ہے، عملی حدیث پر نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے منع نہیں فرمایا ہوتا تو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے تھے، لیکن کھڑے ہو کر پینا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے جو منع کیا ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے منع کیا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کھڑے ہو کر کھانا پینا مکروہ ہے،
اسلام کے نظریے سے ناپسندیدہ ہے۔ تو اس ولاگ کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔